السلام علیکم۔ شہروں کے شہر بغداد کی پر رونق شاہراہوں پر زندگی ایک مخصوص گہما گہمی سے رواں دواں تھی۔ لوگ باغ اپنے روزمرہ معمولات میں مصروف تھے، بازاروں میں خرید و فروخت ہو رہی تھی اور گلی کوچوں میں لڑکے کھیل کود میں مگن تھے۔ اچانک ایک شور اٹھا، چہار جانب ایک ہلچل سی مچ گئی۔ لوگوں نے وہاب کو دیکھ کر انگلیاں دانتوں میں داب لی اور حیرت و استعجاب سے نرنگی دورہ کا کرشمہ دیکھنے لگے۔ بغداد کا مشہور ثروت مند وہاب بن عمرو، جو عباسی خلیفہ عمر اور عمر کا فرق ظاہر کرنے کے لیے عمروں میں رکے بغداد کا مشہور ثروت مند وہاب بن عمرو جو عباسی خلیفہ رہے تھے، اس کے برابر کھڑا ہوا ایک شخص جو بڑے غیر محسوس انداز میں مجمع سے علیحدہ ہوا اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کچھ دور تک دونوں اسی طرح چلتے رہے، پھر پہلے شخص نے اپنے عقب میں قدموں کی چابھ سے کسی اور کی موجودگی کا اندازہ لگایا اور غیر ارادی طور پر پیچھے مڑ کے دیکھا۔ دوسرے شخص نے اپنے قدموں کو تیز کیا اور اس کے برابر آ گیا۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور محتاط لہجے میں بولا، اے مرد بزرگ، میں نے آپ کی باتوں میں اسرار کو بولتے سنا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے وہاب کی دیوانگی میں جو حکمت پوشیدہ ہے آپ اس سے واقف ہیں۔ آپ مجھے خدا رسیدہ معلوم ہوتے ہیں۔ میں آپ جیسے لوگوں کی گفتگو میں اپنے لیے ہدایت و رہنمائی تلاش کرتا ہوں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ مجھے وہاب کی حالت کی کچھ خبر دے دیں؟ اس مرد بزرگ نے ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی اور بے نیازی سے کہا، اے بندہ خدا، تو کسی عظیم غلط فہمی کا شکار معلوم ہوتا ہے۔ جا اور اپنی راہ لے، مجھے بھلا وہاب سے کیا سروکار؟ اس شخص نے بزرگ کا دامن پکڑ لیا، بخدا میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں۔ میں نے عالموں اور برگزیدہ لوگوں کی صحبت میں وقت گزارا ہے۔ آپ جیسے لوگ تو حکمت و دانش سے سرچشمے ہیں۔ اگر آپ اس لیے مجھ سے کلام نہیں کرنا چاہتے کہ حالات زمانہ دیگر گو میں اور خلیفہ ہارون کے جاسوس اور عالم لوگوں میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا ہے، تو میں خدا کی قسم کھا کر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ جو کچھ بھی فرمائیں گے وہ میرے پاس امانت کی طرح محفوظ رہے گا۔ اگر میں اس میں خیانت کروں تو اللہ مجھے وہی سزا دے جو خائن کی ہے۔ اس مرد بزرگ نے اس کی طرف گور کر دیکھا اور بیزاری سے کہنے لگا، اے شخص، تو کس قدر باتونی اور گفتگو کا شائق ہے۔ میں نے تجھ سے کہہ دیا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گیا، مگر اس شخص نے پیچھا نہیں چھوڑا اور اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا بولا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا ہارون رشید اور اس کے حواریوں سے کوئی تعلق نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ان تین اشخاص میں سے ہیں جنہوں نے امام موسیٰ بن جعفر، میرے ماں باپ ان پر قربان، ان پر فدا، سے قید خانے میں رابطہ کیا تھا اور وہاب بھی اس وقت آپ کے ساتھ تھا۔ وہ مرد بزرگ ٹھٹک کر رک گیا اور خوش غمگین لہجے میں بولا، اگر تو اتنا کچھ جانتا ہے تو میرے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ تجھے میرے بیان کی کیا حاجت ہے؟ میں اہل بیت کا دوست دار ہوں۔ میں اس گھٹن وقت کی سختیوں سے واقف ہوں جو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہی خواہوں کو درپیش ہیں۔ امام وقت موسیٰ بن جعفر مسلسل قید میں ہیں۔ زندان کے دربانوں کی ان پر سختیاں دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے، مگر افسوس کہ ہم بے بس ہیں اور شاید بزدل بھی۔ یقیناً خدا کے ہاں ہم اس کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ ان سے رابطے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ نے کسی طرح ان سے رابطہ کیا ہے، تو میں نے سوچا آپ سے ہدایت اور بصیرت حاصل کروں۔ وہ مرد بزرگ گو مگو سے کیفیت میں کچھ سوچتا رہا، پھر ادھر ادھر دیکھ کر بولا، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو اسے ثابت کرو۔ بصر و چشم آپ میرے ہمراہ تشریف لے چلیں۔ میری زوجہ مدینے کی ہیں اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزاد کردہ کنیز ہے۔
ہماری دولت معدت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آپ جیسی چاہیں مجھ سے قسم لے لیں، جیسا چاہیں اطمینان کر لیں۔ اس نے پوری سچائی سے کہا۔ مرد بزرگ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو اس کے لفظوں کی تائید کر رہی تھی، اور کچھ سوچ کر اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اس کے گھر پہنچ کر جب اس نے اچھی طرح سے اطمینان کر لیا کہ اس کی گفتگو غیر محفوظ نہیں ہوگی تو بولا، سن اے بندہ خدا، تو حالات زمانہ کو جانتا ہے اور تجھ سے یہ بھی پوشیدہ نہیں کہ لوگوں کی ہمدردیاں عباسیوں کو اس لیے حاصل ہوئی تھی کہ انہوں نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت اور اعانت کا نعرہ لگایا تھا۔ ان کا حق ان تک پہنچانے کا وعدہ کیا تھا، مگر افسوس کہ انہوں نے نہ صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق نہیں پہنچانا بلکہ لوگوں کی ان کے ساتھ عقیدت اور محبت دیکھ کر انہیں اپنی سلطنت کے لیے خطرہ تصور کرنے لگے۔ ان کے دن رات اسی کوشش میں صرف ہوتے ہیں کہ کس طرح امام موسیٰ علیہ السلام بن جعفر سے لوگوں کی توجہ ہٹا سکیں۔ اسی لیے یہ ہر اس شخص کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں جو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت رکھتا ہے۔ ہمیں یہ اطلاعات برابر مل رہی تھی کہ ہم محبت آل محمد کی جرم میں عنقریب ہارون کے زیر اعتاب آنے والے ہیں۔ اس لیے ہم نے باہم مشورہ کیا لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ بالآخر یہی فیصلہ کیا کہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ ان کی قید کے احوال سے تو تم واقف ہو کہ ان کے دربار چن چن کر شقی القلب اور دشمن اہل بیت رکھے جاتے ہیں۔ ان سے ملنے پر سخت پابندی ہے، لیکن کسی نہ کسی طرح ہم نے اپنا مسئلہ ان کی خدمت پہ پہنچا ہی دیا۔ اگلے روز صبح صادق کے وقت زندان سے مٹی کی ایک ٹھکری گری۔ ہم پہلے ہی اس طاق میں تھے۔ ہم نے بڑی رازداری سے وہ ٹھکری اٹھا لی۔ میں قربان جاؤں اپنے امام علیہ السلام پر، اس کا لہجہ گلوگر ہو گیا اور وہ رک کر آنسو پونچھنے لگا۔ دوسرے شخص کی آنکھوں سے بھی آنسو گرنے لگے۔ اس مرد بزرگ نے سرد آہ بھری۔ امام پر قید خانے میں اس قدر سختی ہے کہ انہوں نے مٹی کی اس ٹھکری پر حروف تہجی میں سے صرف ایک حرف لکھا تھا۔ وہ حرف کیا ہے؟ اس شخص نے بے تاب ہو کر سوال کیا۔ اس ٹھکری پر حرف جیم لکھا ہوا تھا۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ اس ایک حرف نے ہم پر حکمت کے دروازے کھول دیے۔ ہمیں اپنی مشکل کا حل از خود مل گیا جو ہمارے حالات کے ساتھ میل کھاتا ہے۔ ہمارا تیسرا ساتھی، جس کا نام ظاہر کرنا ضروری نہیں، اس نے جیم سے جلا وطنی مراد لیا۔ وہ آج رات یہ شہر چھوڑ دے گا۔ میرے وجدان میں جیم سے جیل کا انکشاف ہوا ہے۔ میں پہاڑوں پر اپنے آبائی مکان میں پناہ لوں گا، اور ہمارے دوست وہب بن عمرو کے لیے یہ حرف جیم جنون کی علامت بنا ہے، اور تم دیکھو گے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دیوانے کی دیوانگی فرزانوں کو شرما دے گی۔ تو دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام۔